اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین ہم رمضان المبارک کی پہلی رات کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ماہ رمضان کی آخری رات تک ان کو بند نہیں کیا جاتا۔ جو کوئی اس ماہ رمضان کی رات میں کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ رات و دن میں جب بھی کوئی انسان ماہ رمضان میں سجدہ کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھوڑا سوار بھی 500 سال تک دوڑتا رہے تو اسے پورا نہ دوڑ سکے گا سائے میں۔ پہلے دن اور پہلی رات کی یہ فضیلت ہے تو آگے آگے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا فرما، کیونکہ رمضان آنے میں ابھی تو کچھ ٹائم باقی ہے۔ کیا پتہ اس فانی دنیا میں، کیا پتہ ہمیں یہ سانس آ رہی ہے اگلی نہ آئے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی رمضان میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پر مستقل ڈیرا ڈال لینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں، آج ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، آج ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ آؤ مانگو، آؤ مانگو، اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور مانگو۔ رمضان میں جو مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کر عطا کرے گا۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اللہ سے مانگو، بے شک اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کرنے والے اب واپس آ جا۔ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر باہر آتے ہیں۔ سونا آگ میں جل کے خالص ہو کر باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کر باہر آتا ہے۔ سب سے اعلیٰ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نمازی بھی ہے اور روزے دار بھی، وہ فرض نماز اور روزے کے علاوہ نفل نماز اور روزے کی بھی پابند ہے، بڑی ہی عبادت گزار ہے، مگر اے رسول خدا اس کی زبان بڑی سخت ہے،
وہ عام سی بات کو بھی بڑی سختی سے کرتی ہے، وہ بڑی ہی سخت زبان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا ایک عورت نہ تو نفل نماز پڑھتی ہے نہ نفل روزہ رکھتی ہے، بس وہ فرض نماز پڑھتی ہے اور فرض ہی روزہ رکھتی ہے، مگر زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے، وہ سخت سے سخت بات کو بھی ایسی میٹھی زبان سے کرتی ہے کہ دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق رکھنے والا۔ جس بندے کا اخلاق بہترین ہوگا وہی اعلیٰ مومن کہلائے گا۔ یہ رمضان المبارک ہے، نیت کر لو کہ کم از کم آپ ایک بار پورا قرآن پاک ختم کر لو، اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر لو۔ رمضان میں ایک شخص خوش ہو رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا اے بھائی تو اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا تجھے نہیں پتا میں کیوں خوش ہو رہا ہوں؟ کیونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اے بھائی میں فرض ایک پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ثواب 70 فرضوں کا عطا کرے گی۔ اے بھائی میں نفل ایک پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گی۔ اے بھائی میں درود ایک بار پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ اے بھائی میں سبحان اللہ ایک بار پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات 1,00,000 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گی۔ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں، بخششوں کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا ہی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں میرے عرش کو پہلے اسمان پر لے جا کر سجا دو اور خیال رکھو کہ کون کون میرا چاند نظر آنے پر ایک دوسرے کو مبارک دیتا ہے، میرے رمضان کا کون کون احترام کرتا ہے۔ جو بندہ بھی میرے رمضان کا احترام کرے گا میں اس کو بخش دوں گا، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے اور میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب عطا کروں گا۔ اور ویسے بھی روزہ ڈھال ہے، دوزخ سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، روزہ نور ہے، روزہ روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اسی طرح روزے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اپنے دامن میں برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس کا تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روزے کے ذریعے سے انسان کو 5 چیزیں عطا کی ہیں کہ جو پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری جب رمضان آتا ہے شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات جب رمضان کی آخری رات آتی ہے
انسان کے سارے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ پانچویں بات، جنت کو روزے دار کے لیے سجا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرے لیے ہے اور تو ہی اس میں آخر تک رہے گا، اس کو تیرے لیے آراستہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس رمضان المبارک میں اتنی نیکیاں سمیٹ لیں، اپنی جھولیاں بھر لیں کہ ہمارے لیے بھی جنت کو آراستہ کیا جائے، ہمارا بھی جنت میں استقبال کیا جائے، ہمارا بھی نام اس لسٹ میں لگ جائے جس میں اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کا نام ہے، جس میں مومنین کا نام ہے، جس میں اولیاء اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعائیں مانگیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹ لیں، اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ تک پہنچ سکیں، بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ان کا مل جائے۔